مرتبہ فرض ہے، پھر بھی ہم پڑھتے نہیں۔ بہت سے حضرات فقط جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر پورا ہفتہ دنیا میں معاملات میں مصروف رہتے ہیں۔ غور کریں، کیا ہم کھانا ہفتے میں ایک بار کھاتے ہیں؟ کیا ہم پانی ہفتے میں ایک بار پیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ سینکڑوں ایسے کام ہیں جو ہم روز کرتے ہیں۔ جو پھر سوچو، نماز ہفتے میں صرف ایک بار ہی کیوں؟ ہر دن 5 مرتبہ کیوں نہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو پھر بھی زندگی بہتر گزار رہے ہو تو اس محصولت نہ سمجھے بلکہ غنیمت سمجھے۔ رب کریم ہے، ہم آج بے شمار گناہ کر رہے ہیں، نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کریم رب ہمیں نوازا رہا ہے، روزانہ رزق عطا کر رہا ہے۔ تو غور کریں، اگر رب ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اسی لیے بہتر ہے رب کی ناراضگی سے پہلے ہم نیک کام کو معروف ہو جائے اور نماز ہفتے میں ایک بار نہیں بلکہ ہر دن 5 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالے۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت حضرت سلیمان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل اور خوشبو اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کریں، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبے شروع کرے تو خاموش سنتے رہو تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 88-3۔ اللہ کے گھروں سے دل لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد نماز اور ذکر الہی کے لیے مسجد میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والوں اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ 18۔ نہ کرنے کا نقصان صلح۔ اپنی امت کے غم میں آنسو بہانے والے آقا کا فرمان عالی شان ہے، جمعرات اور جمعہ کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں جو مشرک کے علاوہ ہر شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہیں، مگر 2 شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں آپس میں صلح کر لینے تک مؤخرت کر دو۔ فرمانے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ بے خوف نہ ہو بلکہ خوف کو لازم پکڑ لے۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا نہ فرماتا تب بھی اس کی ذات اسی بات کے مستحق اس سے خوف کیا جائے اور اسی سے امید رکھی جائے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر نماز کی طرف تیزی سے آ جاؤ اور خریداری اور فروخت کاروبار چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم سے علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، یعنی چاہے پھرو اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ آج کے دور میں کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو نہ خود نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنے اولاد کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ بچے کو بچپن سے ہی نماز کی عادت ڈلوانی چاہیے۔ دعا کیسے مانگنا چاہیے؟ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آئے اور اپنی نماز پڑھی اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دے اور مجھے پر رحم کر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلد بازی سے کام لیا۔ جب تم نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ کی طرف بیان کرو اور مجھ پر درود پڑھو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بیان کی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اے نمازی، اب دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور نہ ٹومے پڑھو اور نہ تم سے کوئی کسی پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرے گا کہ وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ تو تمہیں ناگوار ہوگی ہی، اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک ہی اللہ تبارک قبول کرنے والا بے حد رحیم ہے۔ انصاف کی اہمیت، نیک کا مہتو۔ اے ایمان والو، نیک کے لیے ڈھونڈتے سے کھڑے رہو اللہ کے سچی کے روپ میں، بھلے ہی یہ آپ کے ماتا پتا اور آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، یا چاہے وہ امیر یا غریب کے خلاف۔ اللہ کی محبت کا ایک جھلک۔ جب تک ابلیس نے بارگاہ الہی میں کہا، اے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے بندے کے جسم میں جب تک روح جان باقی رہے گی انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، مجھے اپنے عزت جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کی بخشش کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ گالی۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گالی سے حفاظت فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو، کیونکہ بہت جلد لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری، جلد 18، 71-20۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا مومن وہ ہے جو اپنی پتنی کے ساتھ اخلاق میں اچھا ہو۔ ترمذی 11-62۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ ابن ماجہ 1977۔ صحابہ کریم نے جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم پر پتنیوں کا کیا ادھیکار ہے، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی ساتھ میں کھلاؤ، تم اچھے کپڑے پہنو تو اس کو بھی اچھے کپڑے پہناؤ، اور نہ اس کے چہرے پر میرے نہ اس کے برے کہو، نہ اس سے الگ رہو۔ جب تم گھر کے باہر ساتھ موت، ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر مگر میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبر کو دیکھ کر پر مدتیں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، کیونکہ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹیڑھا لگے گا، اور اگر تو نے چھوڑ دیا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پاس چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی